بہت پرانی بات ہے۔ پہاڑوں، ندیوں اور سبز وادیوں سے گھری ایک سلطنت تھی جس کا نام تھا سہراب نگر۔ اس سلطنت کا بادشاہ تھا سلطان عزیز الدین، جو نہایت نیک، انصاف پسند اور رعایا کا ہمدرد تھا۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا، بادشاہت تاج سے نہیں، خدمت سے ہوتی ہے۔ سلطان عزیز الدین کے ہاں ایک ہی بیٹا تھا، شہزادہ تیمور، جو اپنی ماں ملکہ سعدیہ کا لاڈلا تھا۔ تیمور بچپن سے ہر چیز ضد سے لیتا، ہر بات میں اپنی مرضی چلانا چاہتا۔ اگر کسی دن اس کی پسند کا کھانا نہ بنتا تو سارا محل سر پر اٹھا لیتا۔ استاد کچھ سمجھاتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتا۔ بادشاہ نے ابتدا میں نرمی سے سمجھایا، ماں نے محبت سے سکھایا، لیکن شہزادہ نہ بدلا۔ بادشاہ پریشان رہنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر تیمور نے یہی رویہ رکھا تو ایک دن سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ ایک دن سلطان عزیز الدین نے تیمور کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، بیٹا، تم اب جوان ہو چکے ہو، ایک دن تمہیں میرا تاج پہننا ہے، لیکن بادشاہ بننے کے لیے صرف خون کافی نہیں، کردار بھی چاہیے۔ تیمور نے غرور سے ہنستے ہوئے کہا، ابا حضور، میں سب کچھ سیکھ لوں گا جب بادشاہ بنوں گا، ابھی تو بس مزہ لینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے تحمل سے جواب دیا، اگر تم واقعی بادشاہ بننا چاہتے ہو تو 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر کامیاب ہوئے تو میں خود تمہیں تخت پر بٹھاؤں گا۔ شہزادہ چونکا، لیکن چیلنج پسند تھا، اس نے فوراً قبول کر لیا۔ بادشاہ نے اسے 3 کام دیے۔ پہلا کام یہ تھا کہ وہ ایک دن ایک غریب مسافر کی خدمت کرے، بغیر بتائے کہ وہ شہزادہ ہے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ وہ کسی یتیم بچے کو خوش کرے، بغیر اس سے کچھ مانگے۔ تیسرا اور آخری کام یہ تھا کہ وہ کسی مظلوم کی مدد کرے، بغیر یہ دیکھے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ شہزادہ تیمور اگلی صبح روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ صرف ایک پرانا نوکر بابا سلیم تھا، جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا۔ تیمور نے سادہ لباس پہنا اور بادشاہی نشان چھپا کر شہر کے نواح میں جا پہنچا۔ سب سے پہلے ایک تھکا ہارا غریب مسافر نظر آیا، جو درخت کے نیچے بیٹھا سانس لے رہا تھا۔ تیمور نے اس سے کہا، بوڑھے بابا، کیا تمہیں کچھ مدد چاہیے؟ مسافر نے کہا، بیٹا، اگر پانی پلا دو تو اللہ تمہیں عزت دے۔ شہزادہ پانی تو لے آیا، لیکن جب بوڑھا بولا، بیٹا میرے پاؤں دبا دو، بہت درد ہے، تو شہزادہ تیمور کا دل چڑ گیا۔ اس نے کہا، میں غلام نہیں ہوں، اور آگے بڑھ گیا۔ بابا سلیم نے افسوس سے کہا، بیٹا، بادشاہی کا پہلا سبق تم سے رہ گیا۔ تیمور نے منہ موڑ کر جواب دیا، میں اگلا کام بہتر کر لوں گا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک یتیم بچہ نظر آیا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ٹوٹا ہوا کھلونا تھا۔ تیمور نے اسے آواز دی، ارے بچے، یہ لو نیا کھلونا، اور بازار سے قیمتی کھلونا خرید کر دے دیا۔ بچہ خوش ہوا، لیکن جلدی ہی کھلونا زمین پر گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ بچہ رونے لگا اور بولا، مجھے نیا کھلونا نہیں، ماں کی گود چاہیے، مجھے کہانی سنانے والا چاہیے۔ شہزادہ چپ ہو گیا۔ وہ پہلی بار سمجھا کہ صرف چیزیں دینا خوشی نہیں لاتا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا رہا۔ اب تیسرا مرحلہ تھا۔ ایک سنسان راستے سے گزر رہے تھے تو چیخ کی آواز آئی۔ ایک قافلے پر ڈاکو حملہ کر رہے تھے۔ تیمور نے دیکھا اور گھبرا کر چھپنے لگا۔ بابا سلیم نے کہا، اب اگر تم مدد نہ کرو تو یاد رکھو، تاج صرف بہادروں کو ملتا ہے۔ تیمور نے ہمت جمع کی اور لاٹھی لے کر دوڑ پڑا۔ اس نے ایک مظلوم کو بچایا، لیکن خود گر پڑا اور ایک زخم آ گیا۔ اس وقت اس نے پہلی بار درد اور خوف کو محسوس کیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر قافلے والوں نے اسے گلے لگا لیا اور ایک بوڑھی خاتون بولی، بیٹا، تم نے ہمیں بچایا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔
اسی خاتون نے تیمور کے زخم پر پٹی باندھی اور کہا، تم تو کوئی شہزادہ معلوم ہوتے ہو۔ تیمور خاموش رہا، لیکن دل میں عجیب سی خوشی محسوس ہوئی جو کبھی کسی کھیل یا ساز و سامان سے نہ ہوئی تھی۔ جب وہ واپس محل پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا، کیا تم کامیاب رہے؟ تیمور نے سر جھکا کر کہا، نہیں ابا حضور، میں 2 بار ناکام ہوا لیکن آخر میں کچھ سیکھا ضرور۔ بادشاہ ہنس پڑا اور شہزادے کو گلے لگا لیا، یہی سیکھنا تو اصل کامیابی ہے۔ چند دنوں بعد پورے شہر میں اعلان کیا گیا، سلطان عزیز الدین نے شہزادہ تیمور کو ولی عہد مقرر کر دیا ہے، کیونکہ اس نے سچائی، قربانی اور عاجزی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ شہزادے نے بادشاہ بننے کے بعد وہی بوڑھا مسافر اپنے دربار میں بلایا، اس یتیم بچے کو شاہی مدرسے میں داخل کروایا اور اس بوڑھی خاتون کو اپنی ماں کی طرح عزت دی۔ سلطنت میں خوشی کا سماں تھا۔ لوگ کہتے، پہلے باپ نیک تھا، اب بیٹا بھی نیک بادشاہ بن گیا ہے۔